الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لب کشائی کرنے کا موقع اللہ نے نصیب کیا ہے۔ آج جو میں موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اس کا ٹائٹل ہے کہ جنت کی خوشخبری اور ساتھ میں جنت میں گھر۔ موضوع بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کی تلاش اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ اللہ رب العزت جن کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت جنت میں اس کو جگہ عطا فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس بندے کا گھر بھی اللہ رب العزت اس کو جنت میں عطا فرماتا ہے۔ ایک تو سب سے مشہور زمانہ جو حدیث پاک جو ہم نے سنی ہوئی ہے، حضور جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت میں ایک گھر عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک اینٹ ہی لے کر مسجد کی تعمیرات میں حصہ ڈال دیتا ہے، اس ایک اینٹ کے جتنی رقم یا پھر ایک اینٹ اس کی تعمیرات میں لگا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت میں مکمل گھر محل عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مشہور زمانہ حدیث پاک ہے جو کہیں نہ کہیں ہر انسان سنتا ہی رہتا ہے۔ وہ کون سے کام ہے آئیے جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہو، جو مسجد کی خادمیت کرتا ہو، مسجد سے چننے والا کچرا وہ اٹھا کر باہر پھینکتا ہو، مسجد کا صحن یا مسجد کا اندرونی حصہ وہ صاف کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے اجر دے گا، یا پھر اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی نمازی آ کر نماز پڑھے گا تو اس کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ ایک چیز کہ جو مسجد بناتا ہے، دوسرا کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، تیسرا کام جو حضور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ مسجد میں اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر میں وہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو مکروہ وقت کے بعد جب وہ اشراق یا چاشت کی نماز وہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے سونے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو بھی اللہ رب العزت جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو شخص صبح اور شام وہ مسجد کے چکر لگاتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ رب العزت جنت اس کو ایک گھر بھی عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے دائیں بائیں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ جو اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے بچے ابھی تک محروم ہیں، اس کے بچوں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ شخص ان بچوں پر اگر ہاتھ رکھتا ہے، ان بچوں کی کفالت اٹھا لیتا ہے، کرتا ہے، تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ رب العزت جنت میں خوبصورت محل عطا فرماتا ہے۔ تو اگلی چیز ہمارے سامنے یہ آتی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق عمدہ ہو اس کو گھر دلانا جنت میں میرے ذمہ ہے۔ پیارے آقا کے اخلاق کے مطابق وہ اپنے اخلاق کو ڈھال لیتا ہے، بنا لیتا ہے، ہر چھوٹے بڑے کا ادب احترام وہ اپنے ذہن نشین کر لیتا ہے،
تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو پھر اس کو گھر دلانا میرا ذمہ بن جاتا ہے۔ اگلی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، تو یہ شخص بھی وہ ہوگا کہ جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اور کل بروز قیامت جب جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت اس بندے کو ارشاد فرمائے گا کہ اب تو وہ قرآن پڑھتا جا، قرآن کی منزلیں طے کرتا جا، اور جنت کے درجوں میں تو اپنے آپ کو اضافہ کرتا چلا جا۔ اگلی چیز جو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص کہ جو غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو برداشت کرتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت ایک تو جنت عطا کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرا اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا کی ان خوبصورت باتوں پر، خوبصورت پھول جیسی گفتگو پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔